کہ جس کو ہدایت کی ہے اور ایک طرح سے فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے کہ 28 اگست کو بلدیاتی انتخاب کرائے جائیں سندھ میں جو دوسرا مرحلہ ہے۔ اب حکومت اور مختلف پارٹیاں جو پہلے کسی ایک وجہ سے ہائی کورٹ میں گئیں، وہاں سے ان کی پٹیشن ڈسمس ہو گئی، اس کے بعد وہ الیکشن کمیشن میں گئے اور انہوں نے اس وقت کی بارش کو جواز بنا کے بجائے اس کے کہ 4-5 دن کا کوئی مارجن رکھتے انہوں نے 1 مہینہ 4 دن الیکشن آگے بڑھا دیے۔ پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں گئے اور سپریم کورٹ نے ان کے فرار کے راستے بند کر دیے اور ان کی جو درخواست تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے کہ 28 تاریخ کو بلدیاتی انتخاب کرایا جائے، لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ سندھ میں بارش زیادہ ہوئی ہے اور سیلابی کیفیت ہے تو الیکشن کو ملتوی کیا جائے۔ ہم نے کل ایک چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا ہے اور ان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ بلدیاتی الیکشن کراچی میں ملتوی کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہوگی۔ اگر کسی ضلع میں ادر دین کراچی پانی کا مسئلہ ہے اور یقیناً ہوگا سیلابی صورتحال کی وجہ سے، ویسے تو حیدرآباد اور بدین کے علاقے ہیں جس میں دوسرے مرحلے میں انتخاب ہونا ہے، تو جس جگہ پر یہ مسئلہ وہاں ہے اس جگہ کو آپ مؤخر کر سکتے ہیں۔ اگر جائز آپ کے پاس دلیل موجود ہے اور واقعی انفراسٹرکچر بالکل تباہ ہو گیا ہے تو اس کا جواز بنتا ہے۔ کراچی میں تو اس کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، اس لیے کہ بارشیں پچھلے 1-1.5 ہفتے سے اس طرح ہوئی بھی نہیں ہیں اور آئندہ بھی فورکاسٹ نہیں ہے۔ چھوٹی موٹی بارش جو ڈرزلنگ کی صورت میں، بوندا باندی کی صورت میں ہو رہی ہے وہ 2-3 دن میں ایک آدھ دفعہ تھوڑی سی ہو جاتی ہے، تو اس کو بنیاد بنا کر اگر کوئی کراچی کا الیکشن مؤخر کرے گا، ملتوی کرے گا یا اس کو آگے بڑھانے کا کام کرے گا تو وہ بلیک میلرز کی سیاست کرے گا، ان کی بات مانے گا۔ گورنمنٹ کی جو منمانی ہے، جو تمام ضابطے وہ توڑ رہی ہے، وہ الیکشن کمیشن ان کا اعلی کار بنے گا اور کوئی جواز نہیں ہے کہ کسی بھی صورت میں 28 اگست کا کراچی میں یہ الیکشن ملتوی کیا جائے۔ اس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ کراچی کے لوگوں کو وہ بنیادی حق کہ وہ اپنے مسائل کے حوالے سے، وہ اپنے ٹوٹے ہوئے شہر کو اور اس کے پانی کی عدم فراہمی، اس کے بجلی کے مسائل، ظاہر ہے کہ ایک میئر ہوگا تو ان تمام چیزوں کا کسٹوڈین ہوگا، اس پر بات کرے گا، آواز اٹھائے گا، وہ مسئلوں کو حل کرے گا، وہ کم از کم سڑکوں کی پیچ ورکنگ تو کرے گا، وہ کم از کم کچرے کے نظام کو تو دیکھے گا، اس کے ٹاؤن ناظم ہوں گے، یوسی کی سطح پر لوگ ہوں گے۔ تو جو اس وقت تباہی ایک سیاسی ایڈمنسٹریٹر کے تقرری کی صورت میں بھی اور اس کے علاوہ بھی موجود ہے، اور صوبائی حکومت پہلے ہی تمام قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 2-2.5 سال سے اس الیکشن کو ملتوی کر رہی ہے، تو الیکشن کمیشن نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا ہے۔ ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ سیاسی ایڈمنسٹریٹر موجود ہے، ان کو برطرف نہیں کیا جا رہا، اور اب اس پر اضافی یہ کہ سازشیں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح کراچی میں یہ بلدیاتی انتخاب نہ ہو۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ بلدیاتی انتخاب سے کس کس کو تکلیف ہے، کن کن اداروں کو تکلیف ہے، الیکشن کمیشن کو کیا تکلیف ہے، صوبائی حکومت کو کیا تکلیف ہے، وفاقی حکومت کو کیا تکلیف ہے، ان ڈی سیز کو کیا تکلیف ہے جو رپورٹ بنا کے بھیج رہے ہیں۔ انہوں نے ضلع ملیر کی بھی ایک رپورٹ بنوا کے حکومت نے بھجوا دی۔ ایک طرف حکومت یہ بات کر رہی ہوتی ہے کہ ہم الیکشن کرانا چاہتے ہیں اور دوسری طرف انہی کے ماتحت ڈی سی یہ رپورٹیں کر رہے ہیں کہ ضلع ملیر میں الیکشن نہیں ہو سکتا۔ وہ بھائی گڈاب کے اگر کچھ علاقوں کے اندر 2-4 یونین کونسلوں کے اندر یہ پرابلم ہے تو آپ پورے شہر کی 245 یونین 46 یونین کونسلوں میں کیوں کر رہے ہیں؟ اور پھر یہ پرابلم کیوں ہے؟ کراچی جیسے شہر کے ساتھ اگر ان علاقوں کے اندر آپ کام نہیں کر رہے تو پیپلز پارٹی کا قبضہ ہے ان علاقوں پر، 15 سال کی حکومت ان کی موجود ہے، تو ان علاقوں میں کیوں نہیں یہ پانی کو نکال پا رہے، کیوں پولنگ اسٹیشن کو صاف نہیں کر پا رہے؟ تو یہ صرف جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں اور الیکشن سے فرار اختیار کر رہے ہیں۔ اور اگر الیکشن کمیشن بھی ان کا اعلی کار بن رہا ہے تو یہ کتنی افسوسناک بات ہے، شرمناک بات ہے۔ اس لیے پہلے بھی انہوں نے 1 مہینہ 4 دن کا جو التوا کیا تھا وہ کسی صورت قابل قبول نہیں تھا، اور اب سپریم کورٹ کے واضح فیصلے کے بعد اگر یہ کارروائی ڈالنے کی کوشش کی گئی تو جماعت اسلامی اس کی مزاحمت کرے گی۔ مجھے تو صاف بات ہے، یہ ساری جماعتیں جماعت اسلامی کی جو الیکشن کیمپین ہے اور پبلک میں پذیرائی ہے
اور کراچی کے لوگ چاہتے ہیں کہ کراچی میں جماعت اسلامی کا میئر منتخب ہو. یہ اس سے ڈر رہے ہیں, یہ اس سے بھاگ رہے ہیں, ان کو خوف آ رہا ہے. بھائی تمہیں خوف کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جماعت اسلامی کا میئر آئے گا تو کام ہی کرے گا نا, کام کرے گا تو سب کے لیے اچھا ہوگا. اس میں تو ہر پارٹی کا سپورٹر فیض پائے گا. اس شہر کے اندر اگر کوئی ٹوٹ پھوٹ کا عمل ختم ہوتا ہے, اس شہر میں اگر گندگی کے ڈھیر سے ہم نکلتے ہیں, یہ کچروں میں اور غلاظت میں ہمیں اور گٹر کے پانیوں میں جس طرح ان ظالموں نے ہمیں ڈبو دیا ہے, اس سے نکلنے کی کوئی امید پیدا ہوتی ہے, تو بھائی اپنے ووٹر کا ہی خیال کر لو, اپنے سپورٹرز کا ہی خیال کر لو. لیکن ان پارٹیوں کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے پیر کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہے. جس لسانی سیاست کی بنیاد پر یہ 30-40 سال سے لوگوں کو تقسیم کر کے اپنی دکانیں لگا رہے تھے, لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. اب لوگ کوئی سندھی مہاجر کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کر رہا. لوگ بلدیاتی انتخاب میں واضح طور پر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو شہر کا کام کرے گا, شہر کو اون کرے گا, شہر کا مقدمہ لڑے گا. تو ظاہر سی بات ہے ان کو نظر آ رہا ہے یہ کام جماعت اسلامی کر رہی ہے, اس لیے تکلیف ہے. اور اس تکلیف کی وجہ سے کسی بھی صورت میں یہ الیکشن ملتوی کرنا چاہتے ہیں جس کی مزاحمت کی جائے گی, اور کسی صورت یہ کراچی کے عوام کے لیے قابل قبول بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے, بہت اہم ترین مسئلہ اس وقت بجلی کے بلوں کا مسئلہ ہے. ہر آدمی پریشان ہے. کے الیکٹرک مافیا کا راج ہے اور کے الیکٹرک کو حکومت کی سہولت کاری حاصل ہے. میں مختصراً یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کے الیکٹرک کی نجکاری سے لے کر آج تک ہر حکومت نے کے ای کو سپورٹ کیا. مافیا کے طور پر یہ ہم پر مسلط ہوئی, پھر ان کو ان کی مرضی کے ٹیرف دیے گئے. وہ تو آخری ٹیرف نے ہم نے مزاحمت کی, باقاعدہ 7 سال کا جو ٹیرف تھا, اور جماعت اسلامی صرف ایک پارٹی تھی جو ان کی مخالفت کر رہی تھی. پیپلز پارٹی نے اپنے لوگ بٹھا دیے تھے کہ وہ ان کی حمایت کریں. مجھے یاد ہے نیپرا کی وہ ہیئرنگ, چند لوگوں کو لا کر کے الیکٹرک زندہ باد کے نعرے بھی لگوائے گئے تھے نیپرا کی ہیئرنگ میں, کرائے کے لوگ بلا کے. اس وقت ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کا اتنا بڑا مینڈیٹ, انہوں نے کوئی پلٹ کے نہیں دیکھا کہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم نے کم از کم 25 ارب روپے کراچی کے لوگوں کے بچائے تھے اور مزاحمت کی تھی, اور وہ ٹیرف ان کی مرضی کا ان کو نہیں ملا تھا. اور ریکارڈ کی درستی کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس وقت شاہد خاقان عباسی صاحب تھے, اور وہ باقاعدہ حکومت کی طرف سے گئے کہ ان کے ٹیرف میں اضافہ کر دیا جائے. عدالت میں نیپرا میں گئے کہ ان کو ان کی مرضی کا ٹیرف دیا جائے. میں حیران ہوں کہ آپ کو کیا تکلیف تھی بھائی؟ تو نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو, کے الیکٹرک کے معاملے میں سب کا اتحاد ہے, اور ان سب لوگوں کا اصل میں تو کراچی کے عوام کے خلاف اتحاد ہے. پھر اس کے بعد 2020 میں ایک فیول ایڈجسٹمنٹ کی انکوائری کی ایک کمیشن بنا. اس کمیشن نے رپورٹ دی کہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر پیسے دیے جا رہے ہیں, اس میں جو کمپنیاں ہیں بہت ساری انوالو ہیں. ایک بائیکو کمپنی, اس بائیکو کمپنی کا افتتاح عارف نقوی کے ساتھ وزیر اعظم اس وقت کے نواز شریف نے کیا. آپ اندازہ لگائیے اس بات کا. پھر عارف نقوی عمران خان کی جو معاشی ٹیم تھی اس کا حصہ بن گئے. یہی وہ ہیں جنہوں نے مختلف پارٹیوں کو دبئی میں اور مختلف جگہوں پر فنڈنگ کی. پھر وہی عارف نقوی کا اپراج کیپٹل ہے کہ جس کو پوری دنیا میں اس کے فراڈ کی وجہ سے اس کی کمپنی کو بینکرپٹ قرار دے دیا گیا ہے. اور اسی کی ہولڈنگ کمپنی کیس پاور اس وقت جو ہے, یہ کیس پاور جو ہے ہماری کے الیکٹرک کی مالک کمپنی کے طور پر موجود ہے. تو جو کیس پاور کی مالک کمپنی ہے وہ بینکرپٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمپنی اس وقت کس کے حوالے ہمیں نہیں معلوم, کوئی جانتا بھی نہیں ہے. اور یہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ کے دوران یہ بات پتہ چلی. پتہ یہ چلا کہ بائیکو کمپنی میں کے جو کنٹینر آتے تھے آئل کے, وہ خالی کنٹینر آتے تھے, جعلی انوائسیں بنتی تھیں, اور اس کے چارجز کراچی کے لوگ ادا کرتے تھے. اس وقت بھی فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر دھندا کیا جا رہا ہے. یہ وہی فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہیں 2017-18 میں اس وقت کے سیکرٹری پانی اور بجلی, جو ایک بہت اچھی شہرت کے حامل افسر تھے, اور آج بھی یونس ڈھاگا صاحب کا نام عزت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے. ان افسروں میں شامل ہیں جنہوں نے عزت کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ کام کیا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت 62 ارب روپے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر جو کے الیکٹرک وصول کر رہا ہے, یہ کراچی کے عوام کے حق پر ڈاکہ ہے. اور جب انہوں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تو پھر ان کی جو وزارت تھی اس کو تبدیل کر دیا گیا تھا.
بعد میں بھی انہوں نے اپنی وزارت میں جب کچھ اور کام کیے تو ان کو ایک طرح سے سائیڈ لائن کر دیا گیا تھا. تو یہ تمام حکومتوں کا عالم ہے. نون لیگ اور پی ٹی آئی دونوں حکومتوں میں کہ الیکٹرک مافیا کی سرپرستی رہی, اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے 50 ارب روپے کی لائبلٹی ہمارے ٹیکسوں سے ادا کر کے کہ الیکٹرک کو فرار کا موقع دیا تھا. تو یہ سارے لوگ ملے ہوئے ہیں, اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ بدترین ہے. چھوٹے سے چھوٹا بل دیکھ لیں, 178 یونٹ ہے, اس کا بل بن رہا ہے تقریباً 1,500 روپے کا, اور فیول ایڈجسٹمنٹ اور چارجز سب ملا کے 4,500 روپے. ایک غریب آدمی پیون ہے, اس کے بل سارے ہمارے پاس موجود ہیں, یہ مختلف کیٹیگری کے. وہ غریب آدمی جس کا بل 1,500 روپے یا 2,500 روپے بن رہا ہے, جو پہلے ہی زیادہ ہے, ظاہر ٹیرف پہلے ہی ہائی ہے, تو فیول ایڈجسٹمنٹ لگا کے اور دوسرے چارجز لگا کے اس کا بل 4,000-4,500 بن رہا ہے. جس آدمی کا بل 300 یونٹ سے اوپر چلا گیا اور اس کا بل اگر 4,000-4,500 روپے بنتا ہے تو 11,000 روپے ادا کرنا پڑ رہا ہے. جو ذرا اور کیٹیگری کے لوگ ہیں, 10,000 اگر اس کا بل ہے تو اس کو 19,000 روپے ادا کرنے پڑ رہے ہیں, 21,000 روپے ادا کرنے پڑ رہے ہیں. پھر مختلف مدات میں پیسے لوٹنے کا یہ سلسلہ جاری ہے. تو یہ جو اوور بلنگ ہوتی ہے اور میٹر تیز چلتا ہے اور زیادہ پیسے وصول کرتے ہیں, یہ حکومت اور کے الیکٹرک کا گٹھ جوڑ ہے. موجودہ وفاقی حکومت آئی ایم ایف پہ کہنے پر عوام کا خون نچوڑ رہی ہے اور بجلی کے بلوں کے ذریعے سے ٹیکس وصول کرنے کا سلسلہ جاری ہے. دونوں کا اشتراک ہے. وہ کہتے ہیں بل زیادہ بناؤ گے تو ٹیکس زیادہ ملے گا ہمیں, یہ حکومت کہتی ہے, اور جب زیادہ بل بنتا ہے تو اس میں کے الیکٹرک کا بھی فائدہ ہے. گویا کہ الیکٹرک اور حکومت کا شیطانی اتحاد ہے اس وقت, شیطانی اتحاد جو کراچی کے عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں. اور یہی حالات اب ادر دین کراچی بھی پورے ملک میں شروع کر رہے ہیں. ایک مثال بنا دیا انہوں نے, ایک شیطانی قسم کی مثال کے الیکٹرک ہے جس کو بنا کر اب پورے پاکستان میں لوٹ مار کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. تو بھائی تم بڑے بڑے جاگیرداروں سے ٹیکس لیتے نہیں ہو, تم اپنی عیاشیوں کو ختم کرتے نہیں ہو. بتائیں نا مفتاح اسماعیل, یہ اتنا آپ کہتے ہیں ہم پر پریشر ہے, 70 ارب روپے کے مزید ٹیکس لگا دیے, ذرا بتائیں نا انہوں نے اپنی گاڑیوں کو کتنا کم کیا, اپنے سرکار کے لوگوں کا پیٹرول کتنا کم کیا. جو پولیس موبائل تمہارے پروٹوکول پہ لگی ہوئی ہیں, تمہارے سارے وزیروں کے, تمہاری بیگمات کو اور تمہارے بچوں کو پروٹوکول دینے میں لگی ہوئی ہیں, ان کا پیٹرول کتنا کم کیا. یہ امپورٹ کیوں ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو آپ اپنی عیاشیاں ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, غریب اور مڈل کلاس لوگوں کو برباد کر رہے ہیں آپ. کاٹیج انڈسٹری کے لوگ روتے ہوئے ہمارے پاس آ رہے ہیں, برباد ہو گئے ہم, جتنا بل نہیں ہوتا اس سے کہیں زیادہ ہمیں فیول ایڈجسٹمنٹ اور انکم, یہ انکم ٹیکس کہاں سے لگ کر آ گیا. ایک آدمی جو گھر میں جو ہے ریزیڈینشیل ایریا میں رہتا ہے اس کا انکم ٹیکس تو اس کی آمدنی پر ہوگا, یہ بلوں میں لگا کہ کیسے بھیج رہے ہو بھائی, اس کو ہم کیوں ادا کریں. ایک 3 ماہی ایڈجسٹمنٹ ہے, ایک ماہی ایڈجسٹمنٹ ہے. اور میں مفتاح اسماعیل سے پوچھنا چاہتا ہوں, ایک ذمہ دار آدمی آپ جیسے بھی ہیں, اب وزیر ہیں, اور آپ نے کہا کہ ہم 1000 میگا واٹ بجلی این ٹی ڈی سی سے, نیشنل کا جو گرڈ ہے اس سے ہم کے الیکٹرک کو دے رہے ہیں فری میں. اور بھائی آپ فری میں دے رہے ہیں تو پھر فری میں پاکستان کراچی کے عوام کو بھی دینا. تو یہ مافیا کیوں پیسے وصول کر رہا ہے. اور ہمیں بتائیں کہ 2005 میں جو معاہدہ ہوا تھا وہ اس کے تحت صرف 10 MMCFD گیس ملنی چاہیے تھی ان کو. اس معاہدے کے بعد کوئی معاہدہ ہی موجود نہیں ہے, بغیر معاہدے کے سوئی سودن گیس سے ان کو گیس فراہم کی جا رہی ہے. اور یہ 100 ارب روپے سے زیادہ نادہندہ ہیں سوئی گیس کے. اس کو ایک طرف کر دیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ کرنٹ بل دیا کریں. اب کرنٹ بل کی صورتحال یہ ہے کہ 4 مہینے کی لیٹ پیمنٹ کرتا ہے کہ الیکٹرک سوئی ساؤدرن گیس کو, پرائیویٹ کمپنی ہے, وہ 4 مہینے لیٹ پیمنٹ کر رہا ہے, 3 مہینے لیٹ پیمنٹ کر رہا ہے, اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا. نیپرا بھی ملی ہوئی ہے, حکومت بھی ان کے ساتھ ہے, ہم 2 دن بل نہیں دیں کاٹنے کے لیے آ جاتے ہیں. اس ساری صورتحال میں جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب جماعت اسلامی کے الیکٹرک کے حوالے سے ایک پارٹی ہے جو عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور باقی سب بکے ہوئے ان کے ہاتھوں, سب بکے ہوئے. سب کا مطلب سب مینڈیٹ لیتے رہو, کراچی کے عوام کو لوٹتے رہو اور لوٹنے والوں کے ساتھ رہو. تو جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کورٹ میں جائیں گے, اور قانون میں انہوں نے کچھ بھی کیا ہوا ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر,
یہ کہیں گے کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر کورٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے. ایک یہ اوور بلنگ اور فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر جو کراچی کے لوگوں کو تباہ کیا جا رہا ہے اس مہنگائی کے دور میں. لوگ اس قابل نہیں ہے کہ اپنے بل ادا کر سکیں. مجھے چلتے پھرتے میں دوروں پہ ہوتا ہوں, لوگ کہتے ہیں ہم خودکشی کر لیں. کیا کریں, آپ ہمارے بل کم کروائیں. کہاں سے ہم بل کم کروائیں؟ ہم تو آواز اٹھا سکتے ہیں. کوئی ادارے ہوتے ہیں, عدالت, کوئی نیپرا ہوتا ہے, کوئی حکومت ہوتی ہے. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں کو مارے جاؤ بس, اور سب لوٹ مار کرنے والوں کے ساتھی بنے ہوئے. لیکن بہرحال ہم لڑیں گے. ہم جو ہیں وہ جا رہے ہیں. ایک بات یہ بل ہے اور دوسرا لوڈ شیڈنگ ہے. کس قانون کے تحت لوڈ شیڈنگ اس وقت کراچی میں ہو رہی ہے؟ نیپرا نے منع کیا ہوا ہے. کورٹس کے آرڈر ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس طرح لوڈ شیڈنگ نہیں کر سکتے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پلانٹ کا پرزہ خراب ہو گیا. او بھائی, تمہارا پرزہ, یہ کیا مذاق ہے ہمارے ساتھ؟ ہمیں 4 سال سے بتا رہے تھے 900 میگا واٹ کا پلانٹ آ رہا ہے, پھر کہا 450 کا آ رہا ہے, پھر اس کے بعد کہا کہ لگ گیا ہے, پھر کہا کہ چل گیا ہے, ٹیسٹ رن ہو رہا ہے, پھر کہا کہ خراب ہو گیا, پھر کہا کہ پرزہ نہیں ہے. او بھائی, کراچی ملا ہے تمہیں لوٹ مار کرنے کے لیے, اور سارے لوگ ان کے سپورٹر بنے ہوئے. یہ مذاق نہیں چلے گا. اور پھر اس کے بعد جب آپ کو گیس بھی مل رہی ہے, این ٹی ڈی سی سے آپ کو جو ہے وہ بجلی بھی مل رہی ہے, سبسڈی بھی مل رہی ہے, تو اس کا فارنزک آڈٹ ہونا چاہیے. کون دے رہا ہے, کیوں دے رہا ہے, کس کس نے دیا ہے ان کو. ساری حکومتوں کو پتہ چل جائے گا, قوم کو, کہ سب فراڈیوں کے ساتھ ہیں. اور ظاہر میں آپ کچھ بھی ایمانداری کا اپنا راگ الاپتے رہیں. اگر آپ مافیاز کو سپورٹ کر رہے ہیں تو کوئی آپ کو ایماندار نہیں مانتا. گراؤنڈ کے اوپر بات ہوگی, قانون کی بات ہوگی, ضابطے کی بات ہوگی, کاغذ کی بات ہوگی. آپ کا ایک بتائے گا کہ آپ ایماندار ہیں یا بے ایمان. اگر آپ بے ایمانوں کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر کیا آپ کی ایمانداری ہے؟ کلو بیگ کے پیسے ہمیں تقریباً 42 ارب تھے, اب یہ 50 ارب روپے کے قریب ہے. یہ معاہدے میں لکھا ہوا ہے کہ کراچی کے عوام کو واپس ملنے چاہیے. کیوں نہیں مفتاح اسماعیل یہ پیسے دلواتے؟ اس سے پہلے کیوں اسد عمر, ندیم بابر, کیا تھے وہ ڈیسکون والے, رزاق داؤد, جو جا کے ججوں کے چیمبر میں جاتے تھے کہ ان کا لائسنس کینسل نہیں کرو. ہمیں سب یاد ہے اسد عمر صاحب, اور سب یاد ہے حفیظ شیخ صاحب, اور مفتاح صاحب, اور شاہد خاقان صاحب, اور زرداری صاحب, کہ کے الیکٹرک کو آپ سب نے کس کس طرح سپورٹ کیا ہے. اب ایم کیو ایم کا تو میں تذکرہ ہی نہیں کرنا چاہتا, وہ تو ویسے ہی ختم ہو رہے ہیں. اس لیے یہ سارے ان کے سپورٹر ہیں. تو یہ 50 ارب روپے جو کراچی کے لوگوں کے واپس ملنے چاہیے, کیوں نہیں ملے ابھی تک؟ کون اس پہ رکاوٹ ہے؟ عدالت میں جائیں گے ہم, اور ہم عدالت سے یہ درخواست کریں گے کہ اب مزید ان کو اسٹے دینا نہ جو ہے ختم کریں. اسٹے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. اس سے عدالت کے اوپر بھی حرف آتا ہے کہ یہاں تو طاقتور لوگوں کروڑوں روپے کے, اور وہ بھی آپ کے پیسوں سے. میں آپ کو بتاؤں, ہم نے 1 سال کی رقم دیکھی, 76 کروڑ روپے انہوں نے اپنے قانونی امور کے لیے رکھے ہوئے تھے. 76 کروڑ کے الیکٹرک نے 1 سال میں, وہ 76 کروڑ روپے آپ کی میری جیبوں پہ ڈاکہ مار کے انہوں نے جمع کیے, اور یہ اپنے بڑے بڑے وکیل کر لیتے ہیں اور ججوں کے سامنے کھڑے کر دیتے ہیں, اور جج ان کے لحاظ میں جو ہے وہ ان کو اسٹے دے دیتے ہیں. تو عدالتوں کو بھی اب سمجھنا چاہیے کہ 3 کروڑ لوگوں کا مسئلہ, 32-33 لاکھ صارفین کا مسئلہ, غریب اور مڈل کلاس لوگوں کا مسئلہ. اب تو اپر کلاس کے لوگ بھی پریشان ہیں بھائی کہ ہم بھی کیوں پیسے دیں اتنے. تو آپ جو ہے وہ ایک مافیا کو اسٹے دیتے رہیں گے تو کب تک چلے گا سلسلہ؟ تو عدالتوں کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے. ہم کل عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور احتجاج بھی کریں گے, اور ہم آنے والے دنوں میں عوام کے پاس جائیں گے اور ان سے یہ رائے لیں گے سوشل میڈیا کے ذریعے کیمپ لگا کر کہ اگر جماعت اسلامی یہ فیصلہ کرتی ہے تو عوام اس پر رائے دیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, یا عوام یہ فیصلہ کرتے ہیں, یہ ان کے پر ہم چھوڑتے ہیں کہ کیا اس مہینے کے الیکٹرک کے بلوں کو ادا کیا جائے کہ نہ کیا جائے. میں جانتا ہوں کہ یہ مسئلہ بہت اہم ہے, نازک ہے, لیکن جب آپ بالکل مار دو گے تو پھر ہم کون سا راستہ اختیار کریں جب انصاف کا کوئی در ہی نہیں ہے؟ پھر ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے, وہ مزاحمت ہے. اور اگر لوگ مزاحمت نہیں کریں گے تو یہ آپ کو اور ماریں گے. اس لیے ہم عوام سے رائے لیں گے, کیمپ لگائیں گے, احتجاج بھی کریں گے, اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے مختلف ہم آپ کو لنک دیں گے جس میں کراچی کے عوام اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی موو بنائی جائے کہ جس میں ہم بلوں کو ادا نہ کرنے کی ڈرائیو چلائیں تو کراچی کے لوگ اس پر کیا خیال رکھتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آپشن حکومت اور ریاست خود ہی بند کرتی چلی جا رہی ہے.
پھر ان کو شکایت ہوتی ہے کہ آپ جو ہے کیوں اس طرح سے بات کرتے ہیں. ہم کیا کریں, کہاں جائیں؟ جب انصاف نہیں ملے گا تو پھر ہم خود انصاف لینے کے لیے میدان میں آئیں گے. ہم تو پتھر نہیں مارنا چاہتے, ہم تو آگ نہیں لگانا چاہتے. ہم تو ذمہ دار لوگ ہیں. غریب لوگ تو ٹیکس دیتے ہیں, ٹیکس کھاتے تو جاگیردار ہیں, وڈیرے ہیں. ٹیکس کھاتے تو بڑے بڑے لوگ ہیں جن پہ ٹیکس لگتا ہی نہیں ہے. ہم تو ٹیکس دینے والے لوگ ہیں. ہم تو ناجائز طریقے سے ٹیکس تم وصول کرتے ہو. لیکن جب آپ بالکل راستے بند کرو گے تو پھر ہمارے پاس بھی ایک ہی راستہ ہے کہ پرامن مزاحمت ہوگی اور عوام کے ساتھ مشورہ کر کے پھر ہم فیصلہ کریں گے. میں آج حتمی طور پر نہیں کہہ رہا, جو لوگوں کی رائے ہوگی اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ, اور پھر یہ شہر مزاحمت کرے گا. ہم اس طرح اس شہر کے لوگوں کو برباد نہیں چھوڑ سکتے, ان مافیاؤں کے سپرد نہیں کر سکتے. سیدھی سیدھی بات ہے, الیکشن کراؤ کہ الیکٹرک کو لگام دو, یہی ہمارے دو مطالبات ہیں. بہت بہت شکریہ. بھائی پر امید ہونے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ قانون کا مسئلہ ہے, ضابطے کا مسئلہ ہے. جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ 28 تاریخ کو الیکشن ہوگا اور کراچی میں الیکشن کرانے میں کوئی راستہ, کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے, تو 50 لوگ بھی خط لکھ دیں تو کراچی کا الیکشن تو ملتوی نہیں ہونا چاہیے نا. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کراچی کے لوگوں کو کیوں حق سے محروم کر رہے ہیں آپ؟ اب دیکھیے, کل الیکشن کمیشن میں درخواست دی ایم کیو ایم نے, سپریم کورٹ میں جب ان کے خلاف فیصلہ ہوا تو الیکشن کمیشن نے ان کی درخواست مسترد کر دی ہے. تو اب کیا چیز رکاوٹ ہے؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ دوسرے مرحلہ, تو ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ پہلا مرحلہ ہو یا دوسرا مرحلہ ہو, اس میں بھی اگر کسی ایک جگہ کے اوپر کوئی پرابلم ہے تو اس جگہ پہ الیکشن نہیں کرایا جاتا, دوسری جگہ پہ کرا لیا جاتا ہے. تو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ضابطہ بھی موجود ہے, مثالیں بھی موجود ہیں, اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کی بنیاد پر کراچی کا بلدیاتی انتخاب ملتوی کیا جائے. ماشاءاللہ یہ چل کے ہی نہیں دیا تھا ساؤنڈ. بھائی جان ساؤنڈ چیک کر لیا کرو, ساؤنڈ نہیں